یہ کہانی ایک ماں کی کہانی ہے جس کا نام یوکبت تھا۔ یوکبت کے ہاں جب ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ خوش ہونے کے بجائے سخت خوفزدہ اور پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی کی وجہ وہ خوفناک قانون تھا جو بادشاہ نے بنایا تھا۔ اس قانون کے مطابق بستی میں رہنے والے لوگوں کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی جاسوس عورتیں بستی میں پھرتی رہتی، انہیں جیسے ہی کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ملتی فوراً ظالم بادشاہ کے سپاہیوں کو خبر کر دیتی اور وہ معصوم بچے کو قتل کر دیتے۔ یوکبت کو یہی فکر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ظالم بادشاہ کے سپاہیوں سے کیسے محفوظ رکھے۔ وہ دن رات اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا اسی قدر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو رہا تھا کہ نہ جانے کب ظالموں کو خبر ہو جائے اور وہ بچے کو مارنے پہنچ جائیں۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یوکبت کو محسوس ہوا جیسے اس سے کسی نے سرگوشی کی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن اسے آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ یوکبت نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، لیکن اسے آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ اسے کسی قسم کا شک نہ رہا۔ واقعی کوئی اس کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے یوکبت، جب تمہیں بچے کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا، دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا۔ پھر ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو محفوظ بھی رکھیں گے اور یہ تمہاری گود میں پرورش بھی پائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یوکبت اللہ پر یقین رکھنے والی ماں تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس سے سرگوشی کسی اور نے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے اور اپنے دل کے ٹکڑے یعنی اپنے بیٹے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینے کا حکم کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے دیا ہے، تو یوکبت نے فوراً اس حکم پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوکبت نے اپنی بڑی بیٹی مریم کو اپنا ہمراز بنایا اور اس کے ساتھ مل کر لکڑی کا ایک صندوق لیا۔ صندوق پر اچھی طرح روغن کیا تاکہ پانی سے لکڑی خراب نہ ہو۔ پھر اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے صندوق میں ڈالا اور بیٹی سے کہا، اسے خاموشی سے دریا میں بہاؤ۔ مریم کو روانہ کر کے یوکبت اللہ سے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی مریم کب واپس آتی ہے تاکہ وہ اس سے پوچھے کہ صندوق دریا میں بہتا ہوا کدھر گیا ہے۔ یوکبت کا انتظار لمبا ہوتا گیا۔ یوکبت سخت بے چین تھی، آخر اس کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ کبھی دل میں یہ وہم پیدا ہوتا کہ کہیں بادشاہ کے سپاہیوں نے تو اسے صندوق دریا میں بہاتے نہیں دیکھ لیا۔ یوکبت سوچتی کہ اگر ایسا ہوا تو سپاہی بچے کو قتل کریں گے، مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن پھر اسے اللہ کا وعدہ یاد آیا اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جل اٹھا۔ یوکبت اللہ سے مخاطب ہوئی، اے اللہ، مجھے تمہارے وعدے پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایک ماں بھی ہوں۔ دل بار بار وہموں اور خیالوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد مریم ہانپتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ماں اس کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مریم نے سرگوشی سے کہا، ماں تیار ہو جاؤ، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے محل میں جا رہی ہیں۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا اور ماں بولی، کیا بیٹے کو بچانے کی کوشش کرنے کے الزام میں مجھے سزا ملنے والی ہے؟ دراصل یوکبت بادشاہ یا اس کی حکومت کے کسی شخص سے اچھے سلوک کی توقع ہی نہیں رکھتی تھی۔ ان ظالم حکمرانوں نے اپنے مخالفوں کے بچوں ہی کو قتل کرنے کا قانون نہیں بنایا تھا بلکہ انہوں نے سب مردوں اور عورتوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان سے پتھر ڈھونے اور عمارتیں بنوانے کا کام لیتے تھے۔ مریم نے رازداری سے کہا، نہیں ماں، دراصل میرا بھائی بادشاہ کے محل میں ہے۔ یہ خبر بھی زیادہ پریشان کر دینے والی تھی۔ ماں فوراً بولی، میرا بیٹا بادشاہ کے محل میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا انہوں نے تمہیں صندوق کو دریا میں ڈالتے دیکھ لیا تھا؟ بیٹی نے کہا، نہیں ماں، ایسی بات نہیں، میرا بھائی بالکل محفوظ ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا اور میرا بھائی ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق میرے بھائی کی حفاظت کی ہے۔
یوگبت سے اب مزید صبر نہ ہوا اور وہ بولی، بیٹی مجھے پوری بات بتاؤ۔ مجھ میں تو اب سوال پوچھنے کی بھی ہمت نہیں رہی، ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ مریم نے کہا، ماں جب میں نے صندوق کو دریا میں بہا دیا تو مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں صندوق کو دریا میں ڈال کر چھپ کر دیکھتی رہی، پھر تھوڑے فاصلے سے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ صندوق بادشاہ کے محل کی طرف جا رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور جب میں نے صندوق کو محل کے بالکل سامنے کنارے لگتے دیکھا تو ایک طرف چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد محل سے سرکاری محافظ آئے اور صندوق کو دریا سے نکال کر محل میں لے گئے۔ میں بھی کنیز کے روپ میں اندر چلی گئی۔ محل میں موجود دوسری کنیزوں نے بتایا، محل کی چھت سے ملکہ نے ایک صندوق کو دریا کے کنارے لگے دیکھا تو اس کو پانی سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ وہ بچہ ملکہ کو بہت پسند آیا۔ ملکہ بے اولاد تھی، اس لیے وہ بچے کو گود لینے کا سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر مزید گزری تو یہ خبر مشہور ہوئی، بادشاہ نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوگبت نے جب یہاں تک سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر بیٹی نے دلاسا دیا اور کہا، ماں اب مت روئیے، اللہ نے کرم کیا اور بادشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ماں نے پوچھا، وہ کیسے بیٹی؟ اس سنگدل بادشاہ کے دل میں رحم کیسے آیا؟ بیٹی نے جواب دیا، دراصل بادشاہ جتنا ظالم ہے ملکہ اتنی ہی رحم دل۔ ملکہ نے بادشاہ کو سمجھایا کہ میں بچے کو گود لینا چاہتی ہوں، میں اس بچے کی پرورش محل ہی میں کروں گی، اس لیے یہ بڑا ہو کر ہمارا دشمن نہیں دوست ہوگا۔ بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا لیکن ملکہ ضد کرتی رہی۔ پھر نہ جانے بادشاہ کے دل میں کیا بات آئی کہ بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ یوگبت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوگبت اللہ کی قدرت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے دشمن کے دل میں رحم کیسے پیدا کر دیا۔ اس کا اللہ پر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر ظالم شخص کے دل میں بھی کسی کے لیے رحم پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا صرف اور صرف اللہ ہی کے منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ مریم نے مزید بتایا، ماں صرف یہی نہیں، معجزہ تو یہ ہوا کہ میرے بھائی نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا، ظاہر ہے بیٹی اسے بھوک لگی ہوگی، وہ دودھ پینے کے لیے رو رہا ہوگا۔ مریم نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے ماں، لیکن آپ کو معلوم ہے بھائی نے کسی آیا کا دودھ نہیں پیا، وہ ابھی تک رو رہا ہے۔ یوگبت نے بے چینی سے پوچھا، کیا اتنے بڑے محل میں دودھ پلانے والی کوئی عورت موجود نہیں؟ مریم نے کہا، نہیں ماں، محل میں دودھ پلانے والی کئی عورتیں موجود تھیں، ان سب کو بلایا گیا لیکن بھائی نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ سارے محل میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ملکہ نے جس بچے کو گود لیا وہ کسی آیا کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر میرے دل میں نہ جانے کیا بات آئی، میں نے ایک کنیز سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کنیز اسی وقت ملکہ کے پاس پہنچی۔ ملکہ کا یہ سننا تھا کہ مجھے بلا بھیجا۔ میں نے ملکہ کو یقین دلایا کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں ایک ایسی عورت کو یہاں لاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا، اور ماں اب سیدھی تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا کیسے شاندار انتظام کیا ہے۔ یوگبت سجدے میں گر گئی۔ اللہ نے اس کے بھروسے کا مان رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یوگبت بادشاہ کے محل میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا پیارا بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور کسی کی گود میں خاموش نہیں ہو رہا۔ کنیزیں اس کے ارد گرد کھڑی تھی، لیکن اسے کسی کی گود میں وہ محبت نہیں مل رہی تھی جو اسے چپ کرا سکے۔ پھر یوگبت نے اسے ملکہ کی اجازت سے اپنی گود میں لے لیا اور بچہ خاموش ہو گیا اور دودھ بھی پینے لگا۔ یوں اللہ نے اس ماں سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اس کی حفاظت کے لیے دشمن کا محل فراہم کر دیا، اور ماں کی ممتا کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اس کا بچہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔